سنتھیا سنتھیا سنتھیا، ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ آخر سنتھیا ہے کون، کب یہ پاکستان آئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون اس کو پاکستان لایا، اور جو اب اس نے ریپ کے الزامات لگائے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس پوری ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے تمام ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ سنتھیا ہے کون، اور پاکستان میں پچھلے 10 سال سے یہ کرتی کیا رہی تھی، کس طرح اس نے اسلام کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اسرائیل کے حق میں، بھارت کے حق میں باتیں کی، ٹویٹس کی، اور وہ ساری ٹویٹس، وہ سارے ثبوت میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2017 میں کس طرح اس نے ایک جعلی کمپنی بنائی امریکہ میں، اس کے ڈاکومنٹس، اس کی دستاویزات جو آفیشیل دستاویزات ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ کس طرح اس نے وہ جعلی کمپنی بنا کر بہت سارے پیسے لوٹنے کا پروگرام بنایا۔ اگر آپ ان کے ٹویٹر پر جائیں تو وہاں بھی ایک پے پال کا لنک آپ کو ملے گا جہاں پر یہ لوگوں سے پیسے لیتی ہیں اس نام پر کہ وہ ڈاکومنٹری بنا سکیں اور پاکستان کا ایک مثبت چہرہ دکھا سکیں۔ لیکن اس مثبت چہرے کا ہوا کیا؟ انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی، نہیں بنائی، کتنی بنائی، یہ تمام حقیقتیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے۔ آخر تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، کامنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے تاکہ حقیقت آپ کے سامنے آ سکے، کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں اس چینل پر وہ ایویڈنس، ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں، رائے کم اور ثبوت زیادہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سنتھیا ہے کون۔ سنتھیا 2009 میں پاکستان آئی، 2010 میں وہ پاکستان منتقل ہو گئیں، یعنی پرماننٹلی وہ یہاں منتقل ہو گئیں، یہاں انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہونے لگے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ منجن بیچا کہ وہ پاکستان کا ایک اچھا بہتر امیج دنیا کو دکھائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا 2010 وہ وقت تھا جب دہشت گردی اپنے عروج پر تھی، دہشت گردوں کے حملے ہو رہے تھے اور پاکستان کو ضرورت تھی کہ پاکستان کا ایک بہتر امیج دنیا کو دکھایا جائے۔ لہٰذا سنتھیا نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور یہ منجن بیچا کہ وہ کوئی ڈاکومنٹری بنائیں گی، وہ فلم بنائیں گی اور پاکستان کا مثبت چہرہ مغرب، امریکہ اور دوسری دنیا کو دکھائیں گی۔ لیکن یہ معاملہ 11 سال گزرنے کے باوجود آج تک نہیں ہو سکا۔ سنتھیا نے اپنی پاکستان آمد کا مقصد کیا بتایا، وہ کیوں آئیں، کیسے آئیں، یہ ویڈیو دیکھیے۔ I have been in and out of Pakistan since 2009. I shifted here end of 2010, and I was invited here by the PPP, by the People's Party, when Zardari was president, Prime Minister Gillani, Interior Minister Rehman Malik, and the federal minister at the time, Makhdoom Shahabuddin. Initially, things were quite pleasant. I was very well facilitated. سنتھیا کے مطابق وہ 2010 میں پاکستان منتقل ہو گئی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کر رہی تھیں۔ پھر 2011 میں ان کے تعلقات استوار ہوئے تحریک انصاف کے ساتھ۔ بقول ان کے وہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر کام کر رہی تھیں، ان کے لیے اسٹریٹجیز بنا رہی تھیں، ان کو پروموٹ کر رہی تھیں۔ یہ سارا دعویٰ کیا گیا ہے سنتھیا کی جانب سے، لیکن اس دعوے کی کیا حقیقت ہے اس کا پورا پوسٹ مارٹم اس پوری ویڈیو میں ہوگا۔ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں، یہ دعویٰ آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف سے تعلقات کے بارے میں سنتھیا اپنی ویڈیو میں کیا کہتی ہیں۔ I had been assisting PTI gratis on my own time with their social media strategies back in late 2010 and 2011. I learned eventually that PPP was trying to draw me away from PTI. اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ سنتھیا کے کیا تعلقات تھے۔ پیپلز پارٹی کو اور تحریک انصاف کو سنتھیا نے یہ منجن بیچا تھا، منجن فروشی کی تھی کہ وہ پاکستان کا ایک بہتر امیج دنیا کو دکھائیں گی۔ تو ہم نے پھر سرچ کی، ہم نے ریسرچ کی، ہم سوشل میڈیا پہ گئے، انٹرنیٹ پہ گئے اور ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کون سا مثبت چہرہ ہے جو سنتھیا اب تک دنیا کو دکھا چکی ہے۔ ہم نے ان کا یوٹیوب چینل کھنگالا، ہم ان کے یوٹیوب چینل پہ گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ تقریباً صرف 30,000 سبسکرائبرز ہیں، یعنی کہ پچھلے 11 سالوں میں صرف 30,000 سبسکرائبرز۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ویڈیوز کتنی ڈالی گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ 30,000 سبسکرائبر کے ساتھ بہت اچھا، بہت اعلیٰ کانٹینٹ بنایا گیا ہو جس سے پوری دنیا دیکھ رہی ہو اور متاثر ہو رہی ہو۔ تو صرف ہمیں معلوم ہوا
20 ویڈیوز، یعنی پچھلے 10 سے 11 سال میں صرف 20 ویڈیوز سنتھیا کی جانب سے اپلوڈ کی گئیں، اور سب سے جو بڑی ویڈیو ہے، یعنی جس کی ڈیوریشن سب سے زیادہ ہے، وہ تقریباً 3.5 منٹ کی ہے. یعنی کہ پچھلے 10 سالوں میں سنتھیا نے ایک ویڈیو جو سب سے زیادہ ڈیوریشن کی بنائی وہ 3.5 منٹ کی ہے. اس 3.5 منٹ کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم نے پھر ریسرچ کی، ہم نے گوگل کیا اور ہم نے تحقیق یہ کی کہ وہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان آتے ہیں، فارنرز، اور پاکستان کا بہتر امیج دنیا کو دکھاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایوا کے نام سے ایک خاتون پاکستان آئی تھی، انہوں نے یہاں پہ ٹورزم کیا تھا اور پوری دنیا کو بہتر امیج دکھایا تھا. وہ پاکستان چند دنوں کے لیے آئی تھی، چند مہینوں کے لیے آئی تھی، اور انہوں نے بہت اچھا اور مثبت چہرہ پاکستان کا دنیا کو دکھایا. تو ہم گئے ان کے یوٹیوب چینل پہ اور ہم نے دیکھا ان کے کتنے سبسکرائبر ہیں. تو پتا چلا ان کے تقریباً 5,24,000 سبسکرائبرز ہیں، اور انہوں نے بہت زبردست ویڈیوز پاکستان کے حوالے سے بنائی ہیں جس پر لاکھوں میں ویوز ہیں. لیکن سنتھیا اس کے مقابلے میں پچھلے 11 سالوں میں کچھ نہیں کر سکی. پھر ہم نے اور تحقیق کی اور ریسرچ کی اور جاننے کی کوشش کی کہ سنتھیا کے پاکستان کے بارے میں کیا خیالات رہے ہیں. تو ہمیں معلوم ہوا کہ سنتھیا ٹویٹر اور فیس بک پر پاکستان کے خلاف بات کرتی رہی ہیں. ایک وقت تھا جو پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز کے خلاف بات کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا 2017 میں مختلف سوشل ایکٹیوسٹ کو غائب کر دیا گیا تھا. یہ الزامات ہماری اسٹیٹ ایجنسیز پر لگ رہے تھے اور سنتھیا اپنا اس میں حصہ ڈال رہی تھی. انہوں نے ایک بی بی سی کی خبر کو ٹویٹ کیا، یہ آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح وہ کنسرن ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ آج ان کی مخالفت کر رہے ہیں. یعنی کہ سنتھیا کل جن کے ساتھ تھی آج وہ ان کے مخالف ہے. پھر ہم نے اور تحقیق کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ سنتھیا کے دل میں اسرائیل کے لیے بھی بہت درد ہے، اسرائیل کے لوگوں کے لیے بھی بہت درد ہے. وہ ٹویٹ کرتی ہیں اور لکھتی ہیں کہ اسرائیل سے انہیں لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں اور لوگ ان کی بہت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ خود آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر. آخر اسرائیل کے لوگ سنتھیا کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، کیوں انہیں ویلکم کر رہے ہیں، کیوں ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں؟ سنتھیا اور اسرائیل کا کیا تعلق ہے؟ اس تعلق کو ہم نے اور ٹٹولا، ہم نے اور اس پر ریسرچ کی، تحقیق کی. تو ہمیں معلوم ہوا کہ سنتھیا کو یہ بھی غم تھا کہ اسرائیلی پرچم کو پیروں تلے کیوں روندا جا رہا ہے. ان کا ٹویٹ خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس غم کا اظہار کر رہی ہیں کہ اسرائیلی پرچم کو زمین تلے یا پیروں تلے کیوں روندا جا رہا ہے. پھر ہم نے تحقیق کی اور معلوم کیا کہ بھارت کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں. تو یہ ٹویٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں وہ کہہ رہی ہیں، نیک تمناؤں کا اظہار کر رہی ہیں کہ ایک زمانے میں وہ بھارت جا چکی ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بہت پسند کرتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں. وہ تعلقات کس نوعیت کے ہیں ان کا بھی معلوم چلنا، پتہ لگانا بہت ضروری ہے. پھر ہم نے اور تحقیق کی اور دیکھا کہ سنتھیا بلاسفیمی لاز جو پاکستان کا ایک اندرونی معاملہ ہے، پاکستان اس پر جو کرے گا، ہماری پارلیمنٹ کرے گی، ہمارے اراکین کریں گے، جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. لیکن سنتھیا اس کے بارے میں بھی کامنٹری کرتی رہی، اس کے خلاف بھی بات کرتی رہی. سنتھیا یہاں تک کہتی رہی کہ بلاسفیمی لاز کو ختم کر دینا چاہیے. یہ ساری ٹویٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے. 2017 میں سنتھیا کی جانب سے ایک کمپنی بنائی گئی، جعلی کمپنی امریکہ کیلیفورنیا میں بنائی گئی اور اس کو رجسٹر کروایا گیا. ہم نے ریسرچ کی، ہم نے تحقیق کی، اس کے ڈاکومنٹس حاصل کیے تو پتا چلا کہ یہ کمپنی ان ایکٹیو ہے. یعنی کہ اس کمپنی نے کوئی پروڈکشن کی ہی نہیں، کوئی کام کیا ہی نہیں. لیکن سنتھیا لوگوں کو یہ بتاتی رہی کہ وہ اس کمپنی کی مالک ہیں، یہ کمپنی امریکہ میں ہے، لہٰذا مجھے پیسے دیے جائیں، مجھے فنڈ کیا جائے تاکہ میں کوئی ڈاکومنٹری بنا سکوں ایمرجنگ پاکستان کے نام سے. لیکن وہ ڈاکومنٹری آج تک منظر عام پر نہیں آئی. سنتھیا کے بدلتے خیالات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس کی ملاقات ہوئی ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں کے ساتھ، تو اس نے ایم کیو ایم کے لوگوں کی تعریفیں کرنا شروع کر دی، ان کے حق میں ٹویٹس کرنا شروع کر دیے اور ان کے حق میں بولنا شروع کر دیا. صرف یہی نہیں، سنتھیا ہم جنس پرستی کو بھی پاکستان میں پروموٹ کرتی رہی، باقاعدہ ان کے حق میں ٹویٹس کرتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ نعوذ باللہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے. وہ اس کے حق میں لابینگ کرتی رہی. اب سنتھیا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 2011 میں ان کے ساتھ ریپ کیا گیا اور یہ ریپ رحمان ملک نے کیا.
اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اب تک خاموش کیوں تھی؟ انہوں نے کیا کچھ کہا، یہ پہلے سنیے۔ In 2011, I was raped by the former Interior Minister Rehman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rehman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbudin and the Prime Minister Yousuf Gillani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already shared this story with a handful of people whom I trust in case, God forbid, something happens. But I want the world to know. اس میں وہ رحمان ملک، یوسف رضا گیلانی اور شہاب الدین پر سنگین الزامات لگا رہی ہیں۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ 2011 میں اگر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تو اس وقت امریکن ایمبیسی کیا کر رہی تھی؟ اس وقت پاکستان پر دباؤ تھا، اسامہ بن لادن کے حوالے سے ایک پاکستان پر پریشر تھا، تو اس معاملے کو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا امریکہ کی جانب سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے رپورٹ نہیں کیا، نہ کوئی ایف آئی آر کروائی، نہ کوئی ایف آئی اے میں کمپلین کی، نہ کوئی اور کمپلین جو ان کی جانب سے کی گئی کہ انہیں ہراساں کیا گیا ہے۔ اب ایک جنگ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور سنتھیا کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن 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 انہوں نے ایک دھمکی بھی دی ہے۔ انہوں نے اپنی اس 11 منٹ کی ویڈیو میں ایک دھمکی دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یہاں پر پاکستان میں ان کے اتنے تعلقات ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کا بہت کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ انہوں نے کیا دھمکی دی ہے یہ بھی دیکھیے۔ PPP, you have attacked me for too long. You have created false accounts, trying to research my family, getting information from my sisters, who naively had no idea who they were talking to, and then leaking deeply personal family information on Twitter. You think I don't have contacts in the United States. You think I don't have contacts here or elsewhere to be able to track and trace what you are doing. For those who have called me a bitch because I have dared to stand up to you, you haven't seen nothing yet. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھمکی کے بعد لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے تو آپ غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ پچھلے 11 سالوں میں سنتھیا نے بہت سارے لوگوں سے تعلقات استوار کیے، بہت سارے لوگوں کے حوالے سے اس کے پاس ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، میسیجز ہیں، بہت سارا مواد ہے جو اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں بہت گند ہے جو اس کی جانب سے اچھالا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک اندیا بیگم نوازش علی نے دیا ہے۔ بیگم نوازش علی علی سلیم نے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سنتھیا نے انہیں بتایا تھا کہ ان کے تعلقات تھے عمران خان کے ساتھ، یا پھر عمران خان نے انہیں تعلق استوار کرنے کے لیے آفر کی تھی۔ وہ کس نوعیت کا تعلق تھا آپ خود یہ دیکھیے۔ آپ کی کب کوئی بات ہوئی ہو جو سنگین الزامات انہوں نے لگائے ہیں اس وقت، اور یہ کوئی میں آپ کو حلفاً ثاقب، آپ میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، میں آپ کو حلفاً یہ بیان دے رہا ہوں اس وقت کہ چونکہ ہم لوگ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ہفتے تو ہم لوگ ایک کمرے میں ایک ساتھ رہ رہے تھے، تو ہماری بہت چیزوں پہ، بہت معاملات پر گفتگو رہی میری اور سنتھیا کی۔ اسی دور میں سنتھیا نے مجھ پر یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ عمران خان سنتھیا پر لٹو ہو گئے ہیں، اور سنتھیا نے مجھے یہ بتایا تھا کہ عمران خان has proposed to her to have sex with him. تو یہ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ سنتھیا اگر مجھ سے یہ بات کر سکتی تھی کہ عمران خان ان کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتے تھے یا ان کے ساتھ کوئی فزیکل تعلقات رکھنا چاہتے تھے، تو اس وقت وہ مجھے رحمان ملک کے بارے میں بھی بتا سکتی تھی، یا یوسف رضا گیلانی کے بارے میں بھی بتا سکتی تھی، یا مخدوم شہاب الدین، جن کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ مخدوم شہاب الدین صاحب کے ساتھ میری بہت ملاقاتیں رہی ہیں اور نہایت نفیس اور شریف آدمی ہے مخدوم صاحب، تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں مجھ سے کی۔ اب اس بات کے بعد بہت محتاط ہونا ہوگا۔ وہ لوگ جو اس سنتھیا کو سپورٹ کر رہے ہیں انہیں بہت محتاط ہونا ہوگا کہ وہ کہیں استعمال نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں جب سنتھیا ان کے خلاف بات کرنے لگے تو وہ جو اب حمایت کر رہے ہیں سنتھیا کی، وہ ان کے خلاف بات کرنے لگے۔
اور اس پوری ویڈیو میں جو معلومات دی گئی ہیں ان سب کے لنکس نیچے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔